کچے گاؤں کے ایک کچے مکان میں یاسر اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یاسر کا باپ ایک مزدور تھا جو کئی برس پہلے بیماری کے باعث وفات پا گیا تھا۔ اس کے بعد یاسر اور اس کی ماں زینت بی بی کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ روزی روٹی کے لیے یاسر کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا۔ ماں ہر رات بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرا یاسر دین پر قائم رہے، رزق حلال کمائے اور ایک دن دین کی سربلندی کے لیے قربان ہو۔ یاسر کم سن تھا لیکن دل میں ایک بڑا خواب رکھتا تھا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو آیات جہاد پر اس کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ سوچتا، کاش میں بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر سکوں۔ گاؤں چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ مسجد کے امام مولانا حفیظ صاحب ایک نیک عالم تھے جو بچوں کو قرآن اور دینی تعلیم دیتے۔ یاسر ان کا خاص شاگرد تھا۔ مولانا اکثر کہتے، بیٹا یاسر، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یاسر کے دل میں یہ باتیں بجلی کی طرح اتر جاتی۔ ایک دن دشمن فوج نے سرحد کے قریب دیہات پر حملہ کیا۔ کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی اور کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ یاسر نے یہ مناظر دیکھے تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، کب تک ہم یوں دبے رہیں گے؟ کب تک ہماری عزتیں لٹتی رہیں گی؟ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ زینت بی بی نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، بیٹا، ماں کا دل چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے، مگر اگر اللہ تجھے اپنی راہ میں قبول کر لے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ یاسر نے ماں کے قدم چومے اور عہد کیا کہ وہ اپنی جان حق کے لیے قربان کر دے گا۔ یاسر دوسرے دن مسجد گیا۔ مولانا حفیظ صاحب سے کہا، استاد جی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں۔ میں ان مظلوموں کی فریاد سن رہا ہوں جنہیں دشمن ستا رہا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مولانا نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا، شفقت سے بولے، بیٹا، جذبہ بہت قیمتی ہے، لیکن جذبے کے ساتھ علم اور صبر بھی ضروری ہے۔ پہلے اپنی نیت درست کر، نماز اور قرآن کو مضبوطی سے تھام۔ جب تیرا دل اور ہاتھ دین کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تجھے خود میدان میں لے جائے گا۔ یاسر نے عہد کیا کہ وہ اب ہر نماز باجماعت پڑھے گا اور قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا۔ یاسر کے کچھ دوست بلال اور سلیم اکثر کھیل کود میں لگے رہتے۔ یاسر نے انہیں کہا، بھائیو، یہ کھیل کب تک؟ دشمن ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ہم کھیل میں لگے ہیں۔ بلال نے کہا، یاسر، تم ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، مگر ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کہاں؟ یاسر نے جواب دیا، ہتھیار اللہ دیتا ہے، اصل ہتھیار ایمان ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی باتوں نے دوستوں کے دل میں بھی شعلے بھڑکا دیے۔ چند دن بعد گاؤں کے کچھ نوجوان خفیہ طور پر اکٹھے ہوئے۔ وہ سب اس ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ یاسر ان کے درمیان کھڑا ہو کر بولا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ سب نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ یہ ان کی پہلی محفل تھی، لیکن ایمان کی روشنی سے بھرپور۔ یاسر رات کو ماں کے پاس آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، کہاں گئے تھے؟ یاسر نے سچائی سے کہا، اماں، میں نے گاؤں کے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ زینت بی بی خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھیں نم تھی۔ تھوڑی دیر بعد بولی، یاسر، ماں کے لیے تجھ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، مگر اگر تیری جان اسلام کے لیے قربان ہو تو یہ میری خوشبختی ہوگی۔ یاسر نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا، اماں، آپ میری سب سے بڑی طاقت ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ چند دن بعد خبر ملی کہ دشمن کے سپاہی قریبی بستی پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ یاسر اور اس کے ساتھی خالی ہاتھ مگر ایمان سے بھرپور نکل کھڑے ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ دشمن گھبرا گیا۔ یاسر نے بلند آواز میں نعرہ لگایا،
اللہ اکبر! ان کا جوش دیکھ کر کئی سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ نوجوانوں کی پہلی کامیابی تھی، اگرچہ چھوٹی مگر ایمان کے بیج کو جڑوں تک مضبوط کرنے والی۔ پہلی جھڑپ کے بعد دشمن کو یقین ہو گیا کہ گاؤں کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے تاکہ بغاوت کی جڑ کاٹ دی جائے۔ گاؤں کے بزرگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمارے بیٹے جوان ہیں مگر دشمن کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مگر یاسر نے سب کو حوصلہ دیا، ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم ڈٹ گئے تو دشمن کے دل میں خوف اتر جائے گا۔ مولانا حفیظ صاحب نے نوجوانوں کو مسجد کے صحن میں جمع کیا اور فرمایا، بیٹو یاد رکھو، یہ جہاد ذاتی غصے یا زمین کے لیے نہیں، یہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ جو شخص دنیاوی فائدے کے لیے لڑے گا وہ شہید نہیں بلکہ ناکام ہوگا۔ یاسر نے سب کے سامنے کہا، میں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے، اگر کل مجھے موت آ گئی تو مجھے کفن مت خریدنا، میرے خون سے رنگا کپڑا ہی میرا کفن ہوگا۔ اس کی آواز نے سب کو رلا دیا۔ یاسر کا دوست بلال پہلے ڈرا ہوا تھا مگر اب اس کے دل میں بھی شوق شہادت جاگ اٹھا۔ اس نے یاسر سے کہا، بھائی میں نے طے کر لیا ہے کہ تیرے ساتھ رہوں گا، اگر تو شہید ہوا تو مجھے بھی اپنی ساتھ لے جانا۔ یاسر مسکرایا اور جواب دیا، شہادت نصیبوں کا کھیل ہے بھائی، دعا کر کہ اللہ ہمیں قبول کرے۔ جنگ کی تیاری کے موقع پر یاسر نے ماں کے قدم چومے۔ زینت بی بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تو شہید ہوا تو مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا، میں چاہتی ہوں کہ تیرے بعد میرا دل دنیا سے ہٹ جائے۔ یاسر نے ماں کو تسلی دی، اماں اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید جنت میں جاتے ہیں، وہاں ہم دوبارہ ملیں گے۔ دشمن فوج بڑی تعداد میں گاؤں کی طرف بڑھی۔ یاسر اور اس کے ساتھی کھیتوں میں مورچہ بنا کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دشمن قریب آیا سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ تلواروں اور بندوقوں کی آواز گونجنے لگی۔ یاسر شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک دشمن کو گرا دیا۔ اس کے بازو پر گہرا زخم آیا مگر وہ ڈٹا رہا۔ بلال نے اپنے جسم کو یاسر کے سامنے ڈھال بنا دیا۔ گولی لگنے سے وہ زخمی ہوا مگر مسکرا کر بولا، یاسر شہادت قریب ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یاسر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہے مگر دل میں سکون تھا کہ اس کا دوست اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ نوجوانوں نے جان کی بازی لگا دی۔ اگرچہ وہ کم تھے مگر ایمان کے چراغ سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا مگر یاسر سخت زخمی ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ یہ جان تیری امانت تھی، میں نے تیری راہ میں لوٹا دی، قبول فرما۔ اس کی ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ میدان جنگ میں گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ یاسر زمین پر لیٹا ہوا تھا مگر چہرے پر سکون کی چمک تھی۔ اس کے ہونٹ مسلسل یہ الفاظ دہرا رہے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مولانا حفیظ صاحب اس کے قریب آئے، کان میں سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ یاسر نے مسکرا کر کہا، استاد جی ماں سے کہیے گا کہ یاسر کامیاب ہو گیا، اس نے وہ پایا جس کا خواب دیکھتا تھا۔ پھر اس کی سانس رک گئی۔ جب خبر پھیلی کہ یاسر شہید ہو گیا ہے تو گاؤں بھر کی فضا ماتم میں ڈوب گئی۔ عورتیں رو رہی تھیں، مرد سر جھکائے کھڑے تھے۔ زینت بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، اے پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری جھولی کو قبول کر لیا۔ یاسر کا جنازہ اٹھا تو پورا گاؤں ساتھ تھا۔ سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر، شہید زندہ ہے۔ مولانا حفیظ نے خطبہ دیا، یاسر نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ شہادت موت نہیں بلکہ جاویداں زندگی ہے۔ قبر میں اتارتے وقت یاسر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سب کے دل کانپ گئے۔ یاسر کی شہادت نے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ وہ سب عہد کرنے لگے کہ اب وہ ظالم کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ بلال کے چھوٹے بھائی نے کہا،
میں بھی یاسر بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ مولانا حفیظ نے نوجوانوں سے کہا، یاد رکھو، شوق شہادت کا مطلب ہے دین کی خاطر جینا اور مرنا۔ یہ جذبہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ رات کو یاسر کی ماں تنہا بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں سکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، میرا بیٹا تیرے پاس چلا گیا، اب میری دعا ہے کہ اس کا نام قیامت تک تیرے راستے میں لڑنے والوں کے دلوں کو جگاتا رہے گا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، مگر یاسر کا نام گاؤں کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ بچے جب کھیلتے تو ایک دوسرے کو کہتے، آؤ یاسر شہید بن کر لڑائی کریں۔ مولانا حفیظ اکثر ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، یاسر ایک عام غریب لڑکا تھا، مگر ایمان نے اسے بڑا کر دیا، یہی ہے اصل عظمت۔ اور اس طرح شوق شہادت کی یہ کہانی ایک سبق بن گئی کہ غربت، کمزوری اور وسائل کی کمی بھی اس شخص کو نہیں روک سکتی جو ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے۔